شریف۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری دعائیں محدود ہیں، ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کی بھلائی، اپنے خاندان کی بھلائی، یہ نیچرل ہے، فطری ہے، دعا کرتے ہیں۔ اور ذرا سا ہمت بڑھی تو خانوادے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ذرا وسعت نظر آئی تو شاید اہل وطن کے لیے۔ لیکن ایک دعا ایسی ہے جو سارے انسانوں کی بھلائی جس میں موجود ہے، اور یہ دعا ظہور مولا کی دعا ہے۔ ساری مشکلات کا حل امام زمان کا وجود ہے۔ ساری مصیبتیں ولایت الہیہ کے غائب ہو جانے کی وجہ سے، یہی کہ ہم نے انہیں غائب کر دیا ہے، وہ حاضر ہیں، پہلو میں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ بہترین دعا دعائے ظہور مولا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے اس مقام مقدس دار الزہرا کی آوازیں اس ملأ اعلیٰ تک پہنچ جائیں تاکہ جلد سے جلد مولا کا ظہور ہو، ظالمین کا صفایا ہو، مظلومین اپنے حق تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ فی بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ چلتے چلتے چند باتیں، اور کوشش یہ کریں کہ فکر فوکس رہے، فکر کو بھٹکنے نہ دیں۔ جناب آفتاب نظامت ناطق صاحب نے جو ربائی کہی ہے میرے نام سے، ذکی فانی ہے، ذکی کے فکر فانی ہے، یقین کر لیجئے۔ اگر فکر ذکی فکر قرآن سے مل رہی ہے تو باقی ہے،
اگر فکر ذکی فکر اقوال معصومین سے مل رہی ہے تو باقی ہے، اور علماء سے شعراء سے گزارش ہے کہ وہ شعر باقی رہ جائے گا جو قرآن سے مربوط ہو جائے۔ کہہ رہا ہوں کوشش کرے سمجھنے کی، اور جو بات اہل بیت کی فکر سے ملی ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، ورنہ ہماری کیا فکر ہے، ہماری محفلیں کیا ہیں، سب ختم ہو جانے والی ہیں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ بہت اچھی طرح سے کالج جانے والوں، یونیورسٹی جانے والوں، جو مہمان ہیں میرے میزبانوں، میرے مہمانوں، شہزادی کے مہمانوں، یہ اشعار کوئی معمولی اشعار نہیں ہے، یہ دعائے عرفائے امام حسین علیہ السلام کے ایک جملے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَهُ، پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے، جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ سنو علی پوریو، سنو اہل وطن، سنو دور سے آنے والوں، سنو زمینوں میں جھگڑا کرنے والوں، دکانوں میں جھگڑا کرنے والوں، گھروں کے مسئلوں میں جھگڑا کرنے والوں، مال کے جھگڑوں میں جھگڑا کرنے والوں، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اگر اولاد بھی اللہ سے دور کر دے تو بھی فتنہ ہے۔ انما المال والاولاد الفتنہ، قرآن کہتا ہے مال و اولاد فتنہ ہے، امتحان ہے، کوئی اچھی چیز ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ۔ تلوار ہے کیا؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ بڑی جرأت چاہیے نعرہ تکبیر کو فتنہ کہنے کے لیے۔ اللہ سے کرے دور، عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ہماری آوازیں نہیں رہیں گی، ہمارے گلے نہیں رہیں گے، ہماری فکر نہیں رہے گی، ہمارا کچھ نہیں رہے گا اگر اللہ سے مربوط نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے یاد کر کے جائیے، جب تک میں اس راہ میں مٹ نہ جاؤں کچھ نہیں بن سکوں گا۔ راہ پروردگار میں جب تک مٹ نہ جاؤں، تو میں تو کبھی ایک سبق سیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ دانا زمین میں مٹنے کے بعد درخت بنتا ہے۔ کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجئے، دانا زمین میں مٹنے کے بعد درخت بنتا ہے۔ پہلے مٹنا سیکھیے، بعد میں شہرت کو تلاش کیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مٹیں گے نہیں تو ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری گفتگو سربلند رہیں، بی وکٹوریس۔ 2 دن ہم نے صرف مقدمات میں گزارے ہیں، اور ہمارے پاس اب اور کل دوپہر کی، کل شام کی مجلس ہے۔ ان مجالس میں مجھے یہ بہت بڑا اہم موضوع کو سمیٹنا ہے، اور میرے ساتھ رہیے، اور یقیناً آپ لوگ ولا میں، محبت میں یہ سب کرتے ہیں، لیکن فوکس رہیے، یہاں سے نکلیے تو اس دربار اہل بیت سے علیہم افضل الصلاۃ والسلام یہاں سے کچھ لے جائیے۔ صرف
آمدن، نشستن، شنیدن، خوردن، برخاستن، کچھ کام نہیں ہوگا۔ آئے بیٹھے سنے ہنسے بولے کھوائے چلے گئے، نہ یہاں سے کچھ لے کے جائیے۔ کہاں سے لے سکیں گے؟ صرف اس دربار سے لے سکیں گے، میری ذات سے کچھ نہیں لے سکیں گے۔ یا قرآن دے گا یا قرآن والے دیں گے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں صرف لفاظ ہی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہم لوگ کچھ، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب تک میں قرآن سے مربوط ہوں، قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں تو قرآن اثر کر رہا ہے۔ اگر حدیث کہہ رہا ہوں تو حدیث اثر کر رہی ہے، میں اثر نہیں کر رہا ہوں۔ میں بیوی بچوں پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا تو آپ پہ کیا اثر؟ جی، اپنی اولاد پر اثر نہیں ہو سکتا تو کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یاد رکھ لیجئے، دین کوئی سستا نہیں ہے۔ دین جانفشانی کے بعد ملتا ہے، دین قربانیوں کے بعد ملتا ہے۔ دین حقیقت ہے، اس حقیقت کو پانا مسلسل ایک اسٹرگل ہے۔ اسی اسٹرگل کے لیے روزانہ ہم بھیک مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں اس راستے پر چلا، بتا یہ راستہ کون سا ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ پروکسیمیٹی کیا ہے تیری رضا کیا ہے، تو کس طرح سے خوش ہوتا ہے۔ ولا تہنو، ہمت نہ ہارو نوجوانوں، ولا تہنو ولا تحزنو، غمگین نہ ہونا، کبھی پریشان نہ ہونا، فیلئر سے پریشان نہ ہونا، ٹھوکر سے پریشان نہ ہونا، گرنے سے پریشان نہ ہونا۔ ٹھوکر کھانے والا ہی اٹھتا ہے، گرنے والا ہی اٹھتا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ جمع، پھر میں بعض وقت میں چونکہ آج کل اسٹڈی کر رہا ہوں انہی پر، خدا انشاءاللہ تمام مراجع کی سلامتی، آپ تمام کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ میں درود چاہیے آخری سب تک سب کی آواز آئے انشاءاللہ، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، بول تیری بلا ٹلی۔ آدم کا مولا، ہم سب کا مولا، سب مل کر بولو، چلا کر بولو، دل کھول کے بولو، دل پھاڑ کے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا پیار سے بولو، ذرا جھوم سے بولو۔ سورج پلٹایا، چاند کو اشارہ، تارا چمکایا، قرآن کی آیت، قرآن کا پارا، قرآن کا سورہ، قرآن کا قرآن، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، سب مل کر بولو، اللہ کا سلیکشن، زمین کا کلیکشن، دشمن کو ٹینشن، دشمن کو ٹینشن، قدیر میں جنشن، تو پہلا نمبر،
تو پہلا لیڈر کعبے میں ولادت کعبے کی زینت کعبے کا گوہر اذان میں بولو اقامت میں بولو نماز میں بولو سب مل کر بولو داماد پیمبر صحرا کا شوہر نعرہ حیدری ایک بآواز بلند در سلوات. ان کو سننا لیجیے چھٹی. اور ممبر سے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی. جی نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے. پورا قرآن اٹھان لیجئے، کہیں نہیں ہے. صلو الصلاۃ نہیں ہے، نماز پڑھو نہیں ہے. اقیم الصلاۃ. قرآن یہ کہہ رہا ہے نماز کو پڑھو نہیں، نماز کا قیام کرو. نماز کا قیام کرو. کیا ہے قیام کرو؟ ایک ہے سوئی ہوئی نماز، ایک ہے بیٹھی ہوئی نماز، ایک ہے کھڑی ہوئی نماز. یہ کیا قیام ہے؟ بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بیٹھنے کی کیفیت ہے کبھی 4 زانو کبھی 2 زانو، جیسے آپ بیٹھتے نماز کے لیے، ٹھیک. کبھی رکوع کی حالت میں. یہ چاروں حالتیں بہت کمزور حالتیں ہیں. رکوع کی حالت میں اگر کوئی ایک ہی ٹھیل کر دے تو آپ گر جائیں گے. بیٹھی ہوئی حالت بھی کوئی مضبوط حالت نہیں ہے. اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے تو کیا آپ بیٹھے رہیں گے؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کریں. اگر دشمن حملہ کرے، اٹیک کرے، آپ بیٹھے رہیں گے؟ پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ پہلا ری ایکشن آپ کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہونے کے بعد مکھے کے مقابل میں مکھا لگائیں گے. اسلام بھی کہہ رہا ہے جھوٹ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، خیانت تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، باطل تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. اگر تم قیام نہیں کرو گے تو نہ جھوٹ کا مقابلہ کرو گے، نہ خیانت کا مقابلہ کرو گے، نہ دشمن کا مقابلہ کرو گے، نہ اسرائیل کا مقابلہ. قیام کے معنی کھڑے ہونا ہے. جی میں نے مثال دی تھی، پھر بھی دیتا ہوں. دیکھیے آج کل ہر چیز کا ٹیسٹنگ ہو گیا ہے، ہر چیز کے لیے ٹیسٹر ہے. کیا ہے بھیا؟ مائک ٹیسٹنگ. جی ویدر کیا ہے آج کل؟ سب کہہ رہے ہیں مولانا خوبصورت ویدر ہے علی پور کا، ماشاءاللہ بہت مزیدار ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے. دن میں 25 30 26 تک چلے جاتا ہے، شام میں بہت ہی ٹھنڈی ہوائیں 22 تک ہے. کیا ہے یہ؟ ٹیسٹر ہے. بخار کو ٹیسٹ کرنے کا آلہ ہے، دودھ کو ٹیسٹ کرنے کا آلہ ہے، کتنا پانی ملائے ہیں. جی حتیٰ ہیرے کے ٹیسٹ کرنے کا آلہ ہے. آپ کو معلوم ہے ہیرا ٹیسٹ کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں بتاتا یہ اصلی ہے یا جھوٹا ہے، صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ سچا نہیں ہے. ٹیسٹر ہے، اگر اچھا ہے تو کہتا ہے اچھا ہے، اس کے بعد دوسرے کو بیان ہی نہیں کرتا کہ کیا ہے. ہر چیز کا ٹیسٹ ہے. مسلمانوں کا ٹیسٹر کیا ہے؟ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے معلوم ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ کیا ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ؟ یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، یاد رکھ لو مومنین. نماز پڑھ رہے ہیں تو سمجھنا مسلمان ہے.
ورنہ صبح ہوئی وہ بھی سو رہا ہے، میں بھی سو رہا ہوں، مسٹر رامیہ بھی سو رہا ہے، مسٹر جان بھی سو رہا ہے، مسٹر ڈیوڈ بھی سو رہا ہے، اور جناب حضرت مسلم بھی سو رہے ہیں، آپ بھی مسلمان بھی سو رہے ہیں۔ کیا فرق ہے سب میں؟ کچھ فرق نہیں ہے، آپ بھی وہی ہیں، صرف نام بدل رہے ہیں، ناموں سے مسلمان نہیں ہوتے۔ پہلا ٹیسٹ ہے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں ہے، اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ایک ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا، جی ہاں مسلمان ہے۔ اب یہ نماز اس کی سچی ہے یا نہیں ہے، کیسے ٹیسٹ کریں؟ کہاں دیکھو، یہ دیکھو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز برائیوں سے روک رہی ہے تو نماز ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہڑپ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غصب بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بہن کی وراثت کھا رہے ہیں ڈٹ کے، اور بڑے مومن بھی ہیں، بہن کو پوچھتے تک بھی نہیں ہیں۔ یہ نماز نہیں ہے۔ سمجھے اچھی طرح سے، دین ایسا مذاق نہیں ہے میں دو چار کام کر لیا تو دنوں کبھی کبھی نماز پڑھ لیا، 8 کی کھاٹ کی 360 کی۔ مسلمان ہیں بھائی، 8 کی پڑھتے ہیں، کھاٹ کی پڑھتے ہیں، 360 کی پڑھتے ہیں۔ 8 کی یعنی جمعے کو پڑھتے ہیں ضرور، کھاٹ کی کسی کا انتقال ہوا تو پڑھتے ہیں ضرور، اور پھر 360 یعنی عید کی نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے مگر مسلمان ہے۔ برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا ہے مسلم، ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا ہے مسلم، بیچ میں اسلام کہیں بھی نہیں ہے۔ اس طرح کا اسلام ہمیں دنیا نے نہیں بتایا ہے، نہ قرآن نے بتایا ہے نہ اہل بیت نے بتایا ہے۔ یہاں دعا کر کے اٹھیے، اس کی مجلس میں آئے ہیں جو نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی، سارے مدینے والے جاگ جاتے تھے، ایسا نور ساتے ہوتا تھا، پتا چلتا تھا کہ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز کس غفلت میں مجھے نہیں معلوم، I don't know۔ اور نماز کو قیام کرنا ہے، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہ ہارو، غمگین نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہو، تم ہی اعلیٰ ہو۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین ہیں تو ان کی نشانی ہے۔ ہمارے پاس آیتوں کے پڑھنے کا ایک سلیقہ ہے، صدر آیت اور ذیل آیت۔ صدر آیت اصل پیام دیتی ہے، اس کے بعد ذیل آیت کمی ہونی چاہیے، نہ تم ہمت ہارنا چاہیے، نہ تم کبھی پیچھے ہٹنا چاہیے، اگر مومن ہے تو مومن ہونا چاہیے۔ تو آئیے پہلا مقدمہ، روایت اور درایت دو الگ الگ چیزیں ہیں جی۔ روایت کیا ہے؟ نیریشن، کسی امام کی کسی حدیث کو نیریٹ کرنے کو کہتے ہیں روایت، حدیث بھی کہتے ہیں، روایت بھی کہتے ہیں روایت۔ درایت کیا ہے؟ نیریشن کو تحقیق تک پہنچانا جی۔ مثال دیتا ہوں، روایت یہ ہے کہ علی پور میں ممبر پہ جب بیٹھتا ہے عالم، چاروں طرف 200-300 علماء رہتے ہیں، اور ہر ایک ماشاءاللہ بزنس کرتا ہے، کروڑپتی ہے۔
جی یہ روایت ہے. آپ روایت سنا ہے کہ نہ بھائی؟ یہ روایت ہے. جب علی پور آ کے تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا بیچارہ مولوی وہی ہے جو لکھنؤ کا مولوی ہے. یہاں ہر ایک کروڑپتی نہیں ہے, ہر ایک دولت مند نہیں ہے, کچھ محنت کر رہے ہیں تو خدا انہیں دے دیتا ہے. تو عزیزان گرامی, روایت کو درایت سے ملائیے, روایت پہ خوش مت ہو جائیے, روایتوں میں خوش مت ہو جائیے, بیدار رہیے, زیادہ چیک آؤٹ کیجئے کہ صحیح ہو رہی ہے بات یا نہیں. بیعت کیجئے, تحقیق کیجئے. علی پور آئے ہیں تو تحقیق کیجئے. ماشاءاللہ یہاں علماء کرام ہیں. پوچھ رہے تھے, پتہ ہی نہیں چلتا, میرے داماد ہی پوچھ رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے پاس کون امامہ پہنتا ہی نہیں ہے, معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ. انہوں نے کہا حتیٰ ٹوپی بھی نہیں پہنتے. میں نے کہا ابھی تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی ٹوپی پہننا. اتنے ہوشیار مولوی حضرات ہیں ہم لوگ, ہم کو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ٹوپی پہننا, اس لیے ہم ٹوپی نہیں پہنتے ہیں. جی بہت اچھی طرح سے سمجھیے, اچھی طرح سے. تو روایت کو درایت سے مت ملائیے. الحمدللہ خدا کا شکر ہے یہاں پر البلاغ آرگنائزیشن ہے جس میں 40 سے 45 علماء ہیں, اور آرگنائزیشن کے اندر 3 اسٹیٹ میں 75 سے زائد علماء کام کر رہے ہیں. آج ہی ہمارے پاس کانفرنس ہوئی تھی, 75 سے زائد. خدا کا شکر ہے یہ یونیٹی, یہ جو سسٹم ہے علی پور کا. ابھی کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ٹورنٹو میں, مولانا اب ایک شارٹ ایک اسٹوری ہسٹری بنائیے علی پور کی. میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, علماء کے حوالے کرتے ہیں. وہ یہ کہ آپ کے پاس جو سسٹم ہے, میں مسافرین کو بتا دوں, شاید دنیا میں واحد علی پور ہے. میرے وطن کی وجہ سے نہیں, بہت شارٹ کمنگز ہیں, بہت کمیاں ہیں, بہت کمیوں کو پوری کرنا ہے. واحد دیہات ہے, قریہ ہے, جہاں پر ملک کون سا ہے؟ ہندوستان ہے. مسلم ملک نہیں ہے, لیکن یہاں پر اسلام چلتا ہے. یہاں پر جھگڑے بھی اسلام کے مطابق حل ہوتے ہیں. یہاں پر کوئی پولیس کے پاس نہیں جاتا, اگر کوئی جاتا ہے تو پولیس والے خود واپس آتے ہیں ہم سے پوچھنے کے لیے ذرا ٹھیک ٹھاک کر دیجئے آپ. حضور کورٹ کو بھی اگر کوئی جاتا ہے تو چند دنوں کے بعد پلٹ کے آ جاتا ہے. یہ خصوصیت علی پور کی ہے, یہ لے کے جائیے. بہت سے علماء نے, بزرگوں نے سوال کیا کہ مولانا اس کو ایکسپینڈ کیجئے, دوسرے سٹی تک نہیں لے جائیے, وہاں پہ بھی کام کیجئے. میں نے کہا میں بنگلور تک نہیں لے جا سکتا تو حیدرآباد تک کہاں لے جاؤں گا. چلو آپ پڑھیے محمد والے محمد. اس کے لیے ول کی ضرورت ہے, اس میں محنت. میرے والد بزرگوار خدا انشاءاللہ ان کے درجات عالی ہیں, عالی تر کریں. نور اللہ مرقدہ شریف, 80 سال اس نے اس اخلاص سے کام کیا ہے جس کا تصور میں کبھی نہیں کر سکتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بچپنے میں جبکہ جنگلات تھے, یہاں پر بسیں بہت کبھی یکا دکا کبھی آتی تھی, صبح سے شام تک ایک بس آ گئی تو معراج تھی. اگر کریم پور میں کسی کا انتقال ہوا تو 12 میل پیدل جاتے تھے. آج اگر کوئی گاڑی بھی لاتے ہیں تو مولوی دیکھتا ہے گاڑی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. جی ہم لوگ ذرا بہت نازک ہو گئے, مولوی کو نازک ہونا چاہیے, دوسرے بھی وہی کہتے, زمانہ بدل گیا ہے. جی حالتیں بدل گئی ہیں, ہم لوگ آسانی سے نہیں کر پاتے. بعض وقت سوچتا ہوں تو شاید میری 7 نسلیں وہ نہیں کر سکیں گی جو کر گئے, جس کا نتیجہ کیا ہے؟ جس کا نتیجہ آج علی پور ہے. آپ کی سلامتی کے لیے, ان کے درجات کو بلند ہونے کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد والے مولا. آئیے کس طرح سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. How a person could attain victorious life. یہ ہماری بحث ہے. یہ بحث کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں, کوشش کریں اس کو ذرا سا ٹائم دے کر کے انشاءاللہ پھر اس کو سنیے بعد میں بھی. ایک ہے بالفعل, ایک ہے بالعمل. یہ ہمارے پاس 2 ایکسپریشن ہوتے ہیں, میں ذرا اس کو آسان کر کے بتاتا ہوں. بالفعل کے معنی ہے پوٹینشل, انسان کے پوٹینشلز کیا ہیں, اور اس کے بعد پریکٹیکلی ان پوٹینشلز پر کیسے کر کے بتانا ہے. یہ 2 حالتیں ہیں.
पोटेंशियल उसमें कितने हैं कौन बताए? इसीलिए ज़रूरत है खुद शनासी की, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। कल मैं बता रहा था किस चीज़ की, ज़माने की शनाख्त का होना बहुत ज़रूरी है। ज़माना शनास अगर हो जाए तो फिर आसानी है ज़िंदगी गुजारना। दुश्मन के असरात हम पर आने वाले नहीं हैं, हमें पता चल जाता है कि कल क्या होने वाला है अगर ज़माने की शनाख्त हो। उसके बाद आना है नफ्स की शनाख्त, अपने नफ्स की शनाख्त। कौन करवाए भाई? देखिए, इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं, अक्ल जिसको कहते हैं, उसके दो लेयर्स हैं मेरे साथ। आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझिए, कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ज़रा सा मेहनत कीजिए। इंसान के अक्ल जो है दो मरहलों में है। एक मरहले कहते हैं अक्ल नज़री, एक मरहला है अक्ल अमली। अक्ल नज़री यानी स्पेकुलेटिव इंटेलेक्ट, क्या माने हैं? इसको आसान करूं मैं, फलसफा। मसलन एक बिजनेस करना है, दो आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, बिजनेस ये करे तो ये हो जाएगा, ये करे तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये नतीजा होगा, उसके बाद ये नतीजा होगा, ओ मिलियनर बन गए, फिर उसके बाद बिलियनर बन गए। ये पूरा फलसफा झाड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जब बैठते हैं तो फलसफा आसानी से प्रैक्टिकलिटी में आता नहीं है। ये दो तरह की अक्ल के लेयर्स हैं। एक अक्ल क्या है? जिसको कहते हैं नज़री, जिसको स्पेकुलेटिव इंटेलेक्ट कहते हैं, और दूसरा मरहला है प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट, बिल्कुल अक्ली। ये जो स्पेकुलेटिव नज़र है, ये अक्ल है, बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ज़रूरी है कि सोच हमारी सही हो। अगर सोच पे कोई मुकाबला कर रहा है, सोच को रोक रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। 75 साल से हमें बताया गया ये कौम बहुत तेज़ है, ये कौम बहुत दौलतमंद है, ये कौम बहुत बादाम खाती है, बच्चों को भी बादाम खिलाते हैं, वो बहुत होशियार हैं, इतने होशियार हैं कि वो दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं। हत्ता व्हाट्सएप का एक जुमला भी उनसे गुजरता है, कोई उनके बगैर परंद पर मार नहीं सकता। 75 साल तक हमारे जहनों को ये स्पेकुलेटिव यानी नजरी अक्ल के जरिए से दबाया, लेकिन इल्म ये कहता है जब तक अमल में नहीं आएगा वह इल्म नहीं है। नॉलेज हैज टू बी प्रैक्टिस। ये अमल में जब आएगा तो हकीकत पता चल जाएगी। 7 अक्टूबर को ये तमाम जो झूठी फिजा थी, मेरा मजमा आखिर तक सुनता रहे, 7 अक्टूबर को ये पूरी जो गलत फिक्र थी उसको चंद नौजवानों ने मिलिया मेट करके बताया, तुम्हारी नजरी अक्ल कुछ और है, हमारी अमली अक्ल कुछ और है। 75 साल जरूर लगे, लेकिन तबाही के लिए 75 मिनट भी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फकीर हूं। अल-अक़्ल मा उबिदा बिहिर रहमान। है जब इस घर तक आता है इल्म तो फिर घुटने टेक देता है। अल-अक़्ल मा उबिदा बिहिर रहमान। अक्ल वही है जिसमें अल्लाह की इबादत हो जाए। मा उबिदा बिहिर रहमान। स्पेकुलेटिव नजरिया क्या है? लूटो मारो खाओ पियो, इसको लूटो इसको खाओ, कोई परेशानी नहीं है। बड़ा घर बना लो, फिर उसके बाद सब लोग तुम्हारा साथ देंगे, सब तुम्हारी बात करेंगे। कोई ये नहीं देखा कि हलाल कमाया है या हराम कमाया है, तुम लूटो। और मौला फरमाते ना, ये अक्ल नहीं है, ये बुद्धू है, ये बुद्धू है। अगर अक्ल है तो इबादत परवरदिगार में अब्द बन गया तो आकिल है।
انٹلیکٹ کون ہے؟ جب عبد بن گیا، وقت سے بہل جنان، جس نے جنت کو حاصل کر لیا عقل کے ذریعے سے، اس لیے کہ ایٹرنل لائف وہی ہے، ہمیشہ وہی رہنا ہے، ہم فیہا خالدون، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کو بہتر کرنا ہے۔ تو عقل کیا ہے؟ ما عبد بہر رحمان۔ 7 اکتوبر کو یہ بات آئی، کس نے کیا بھائی؟ 59 مسلم کنٹریز ہیں، کس نے مدد کی حماس کی؟ کا ایران۔ کس نے مدد کی حماس کی؟ کا ایران۔ برٹش کہہ رہا ہے ایران، امریکہ کہہ رہا ہے ایران، سب کہہ رہے ہیں ایران۔ پریشانی کیوں ہے تمہیں؟ آج بھی یہی، پچھلا بھی یہی گزرا ہے۔ جب بھی رسول اکرم نے جنگ کی تو کون سامنے آیا؟ کہا علی۔ کون آیا؟ علی۔ کون آیا؟ علی۔ یا علی ہے یا علی والے ہیں۔ نفسیاتی حربیں ہیں، یہ بہت تیز ہیں، یہ بہت ہوشیار ہیں، یہ لوگ شکم سے ہی بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ اس طرح کے جھوٹی باتیں 75 سال کی گئیں اور دنیا سمجھتی رہی ایسے ہی ہے، لیکن کچھ ایسے تھے جیالے جنہوں نے اس 75 سال کے خواب کو ملیامیٹ کر دیا پریکٹیکل انٹلیکٹ کے ذریعے سے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہماری ہی کمیونٹی میں ایک قوم ایسی ہے، پروپورشنلی ان کی دولت یہودیوں سے زیادہ ہے۔ ہماری قوم میں، کوئی اور باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا جی، نہیں کسی کی تعریف کرتا ہوں، اور ممبر اس کے لیے ہے ہی نہیں ہے کسی کی چاپلوسی کی جائے۔ جس زبان سے علی کہہ دیا ہے دوسرے کو کیا علی کہیں؟ آپ کی اپنی قوم میں ایک قبیلہ، ایک قوم ایسی ہے، پروپورشنل کو اگر حساب لگائیں ان کے پاس ان سے زیادہ دولت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، علم نہیں ہے تو ہماری کمزوری ہے، تو آپ تحقیق کریں پتہ چل جائے گا۔ تو دنیا کے ان سائیکالوجیکل وار سے نوجوانوں کو پریشان کبھی نہیں ہونا چاہیے، فوکسڈ رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہر انسان میں یہ عقل دیا ہے، ہاؤ ڈو وی یوٹیلائز، کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں ایک الگ بات ہے۔ اسی لیے بچپنے سے قرآن کی اس آیت کی یاد دلائیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم، یاد دلائیے، کنتم خیر امۃ، بولیے کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، تم بہتر ہو۔ تم بچپنے سے قرآن یہ کہہ رہا ہے بچوں کو، بچوں کو پرورش کرو یہ کہتے ہوئے کہ تم بہتر ہو، تم بہتر ہو، تم بہتر ہو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، شہزادی حسنین کو جو گودی میں لے کر کے جب لوریاں دیتی تھیں تو شجاعت کے قصیدے پڑھتی تھیں۔ تمہارا بابا، میں اس وقت میں یہاں پر جنگ کر رہی ہوں، وہاں پر تمہارا بابا جنگ خیبر میں لڑ رہا ہے، جنگ احد میں لڑ رہا ہے، جنگ خیبر میں لڑ رہا ہے۔ ارے جب یہ شہادت کے جذبے لے کر کے اٹھتے ہیں تو کربلا برپا کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ میرے ساتھ رہیے، صلوات اللہ۔ پوٹینشلز، آپ کے پوٹینشلز کیا ہیں؟ ذرا سا میرے ساتھ رہیے اور اچھی طرح سے اس کو لے کے، میری طرف سے نہیں، مولا امیر المومنین کے اشعار ہیں، علماء کرام۔ دواؤک منک ولا تبصر، داؤک منک ولا تشکرو۔ عجیب ہے، عجیب ہے۔ علی علی ہزاروں جانے قربان، درد بھی تمہارے اندر ہے،
तुम अपने दर्द को पहचानते ही नहीं हैं। कभी पेट का दर्द समझते हैं, कभी सर का दर्द समझते हैं, कभी घुटनों का दर्द समझते हैं, कभी ये दर्द समझते हैं। असल दर्द को पहचानो। दर्द भी तुम्हारे अंदर है, मौला फरमा रहे हैं दवा भी तुम्हारे अंदर है। दर्द भी तुम्हारा है, दवा भी तुम्हारी है। अतज़अमु अंत जिर्मुन सगीरु, ये शेर जो है बीच का हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन इसके पहले और इसके पीछे भी और अशार हैं। मौला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि अतज़अमु अंत जिर्मुन सगीरु फी कंतवा आलमुन अकबरु, तुम कभी ख्याल मत करो कि तुम छोटा सा जुर्म हो, मैं छोटा सा हूँ, 5 फीट 6 फीट 5.5 4.5, इस चक्कर में मत रहो। ये तुम्हारे अंदर ये जो यूनिवर्स है, ये कायनात है, 170 बिलियन कहकशाने, 170 कितने करोड़ अरब, 170 अरब कहकशाने इस दुनिया में। मौला फरमाते हैं वो छोटे हैं, तू बड़ा है। कह गया, समझने की कोशिश कीजिए, मौला का कौल है, मेरा नहीं है। नौजवानों सीखो इसको, मेरे अंदर एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को समझो। वो क्या पोटेंशियल है? मौला फरमाते का तज़अमु, क्या तू ख्याल कर रहा है, ज़ाम कर रहा है कि तू छोटा सा जर्म है? तेरे विद इन यू एक बड़ी यूनिवर्स है, यानी पूरी कायनात छोटी है, तू बड़ा है। अंतल किताबुल मुबीनुल लदी युज़हिरुल मुदबिरु। अजीब है, मौला के अलावा कोई नहीं सकता, तू ही वो किताब मुबीन है। मौला फरमाए इंसान से कह रहे हैं तू ही वो किताब है जिसके अंदर छुपे हुए अल्फाज हैं जो जाहिर हो सकते हैं। अगर जाहिर हो रहे हैं तो तेरी किताब के अंदर मौजूद है, तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद है, तुमको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर मौजूद है, अल्फाज तुम्हारे पास मौजूद है, तुम उसको तलाश करो। मौला का कौल है, मेरा नहीं है। आखिर में मौला ने फरमाया तुम समझते नहीं हो, अना अली फसअलूनी तुखबिरू, मैं अली हूँ, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा। राज इंसान का हाउ मच पोटेंशियल वी हैव वी डोंट नो। हम लोग कभी कंप्यूटर के हवाले कर देते हैं, कभी लैपटॉप के हवाले कर देते हैं, कभी आईपैड के हवाले कर देते हैं, कभी मैसेजर के अंदर गुम हो जाते हैं, कभी गंदगियों में गुम हो जाते हैं। मालूम है, कल मैंने बताया था, पहले शऊर हो बाद में ये पावर हो। शऊर अगर नहीं है तो ये पावर आपको बर्बाद कर देगा, आग का शोला बन जाएगा, जबकि ये जन्नत बना सकता है, जहन्नम बना देगा। चुनांचे सबसे ज्यादा फिल्थ मगरिब में तैयार होता है। जितने भी www हैं, जितने भी बुराइयां हैं, मगरिब में तैयार होती हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला मुसलमान है। स्टैटिस्टिक है, मुझे नहीं मालूम, आप खोलिए, आप देखिए। एक कंट्री का बाकायदा नाम लिया जाता, नहीं चाहता कि मेंबर से नाम लूँ, बाकायदा जाहिर कर दूँ, मेरे पास शरीयत भी इजाज़त नहीं देती। 59 कंट्रीज में एक कंट्री का नाम लिया जाता है, ये कंट्री सबसे ज्यादा फिल्थ यूज करती है। तो क्या हो गए हमारी पोटेंशियल्स, क्या हो गए हमारे तमाम पोटेंशियल्स दब गए। तो सलाहियत अल्लाह ने सबको दी है, अल्लाह आदिल है, अल्लाह ने यहूदी को भी अक्ल दी है, गैर मुस्लिम को भी अक्ल दी है, मसीही को भी अक्ल दी है। अगर यूटिलाइजेशन ना हो तो कुछ भी नहीं है। यूटिलाइज कब होगा? हदीस में है कि जब मौला आएंगे, मौला अक्ल इंसानी को कामिल करेंगे। अच्छा, अब कितना अक्ल इस्तेमाल करता है इंसान, कितनी इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करता है? कहते हैं 3 to 6%। 3% इस्तेमाल करता है तो स्मार्ट हो जाता है, 6% इस्तेमाल होता है तो अबू अली सीना बनता है। 6% यूज करने वाला 90%, 94% ब्रेन हमारा किराए को दे दिए हैं, हम इस्तेमाल ही नहीं करते। जब मौला आएंगे तो अक्लों को कामिल कर देंगे।
مومن 100% یوز کرے گا، قدم اٹھائے گا، ابھی قدم اٹھائے گا، دوسرا قدم نجف، تیسرا یہ حقیقت ہے۔ انسان کیفیت کو رکھ سکتا ہے مگر یوٹیلائز نہیں کرتا۔ توجہ کیا ملا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ملا کہ اگر ولایت صحیح ہو جائے تو عقل بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ انقلاب برپا ہوا 79 میں، ایران میں جو پروپورشن تھا 37% لٹریسی تھی، آج 100% لٹریسی ہے۔ ایک ولایت نے پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اگر غدیر سے ولایت لی جائے تو امکان ہے عقل کے پوٹینشیلز کو بڑھایا جائے، یا غدیری عقل ہو۔ گیم کھیل رہے ہیں تو بیچ میں جتنے کمرشلز ہوتے ہیں وہ اسپورٹس میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ میری مجلس کو آپ 1.25 گھنٹے کی مجلس مت کہیے، اس لیے کہ بیچ میں یہ سب کمرشل چل رہے ہیں تو اس کو مائنس کروں گا تو ابھی میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور پڑھ سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ سلامت رکھے سب کو۔ ذرا سا غور سے نتیجے کو لے کر جائیے، کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں۔ ہم لوگ یا ایھا الانسان، اے قرآن، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، شل ہے تم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہو، ذرا سا اور کوشش کرو، حقیقت میں اللہ سے ملاقات کرو۔ انسان کے پاس وہ پوٹینشل موجود ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کرے۔ میرے نوجوانوں کبھی مت کہو میں نہیں کر سکتا، نو یو آر اے چکن۔ جب کبھی چھوٹے بچوں کے سامنے مجھے کھڑا کیا جاتا ہے تو میں تو وہاں پر یہ جملہ دہراتا ہوں مسلسل، یہ کہو آئی کین، آئی ول، I can, I will، میں کر سکتا ہوں، انشاءاللہ کروں گا۔ بچپنے سے ہمت دلائیے بچوں کو ماں دودھ پلاتے ہوئے یہ یقین دلائے کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ مکتب اہل بیت کا بچہ ہے، اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے۔ اس لیے کہ تعلیمات جو گھر سے ملی ہیں وہ حقیقی تعلیمات ہیں، اس سے بہتر کوئی تعلیمات نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، دین نے انسان کو وہ عروج دیا ہے، اگر اس عروج کو، اس اسینشن کو سمجھ لے تو وہ کبھی نیچا نہیں رہ سکتا، ابھی اس کو ہمیشہ بلند رہنا ہے، ایسے بلند رہنا ہے کہ کبھی وہ پریشان نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آج ہی ہمارے مہمان آئے، بہت سے لوگوں نے دنیا بھر سے تسلیت کے، تعزیت کے پیامات دیے ہیں پرسنلی، کچھ ہمارے دوست رفقا عزیز بہت زیادہ جن کو میں 30-35 سال سے بامبے میں جانتا ہوں، ان کے گھر میں رہتا ہوں، وہ لوگ آئے ہیں، اور ان میں سے میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، بعض وقت یہ چیزیں کہتے ہوئے میں جھجک نہیں کرتا۔ ایک مومن ان میں سے ایسا ہے جس نے میری ٹکٹ کو اسپانسر کیا ہے، میں ان سے آپ کی انشاءاللہ آخر میں مجلس میں ان کے والدین کے لیے اِیصال ثواب کی آپ انہوں فاتحہ پڑھیے، اور یہ جو آپ لوگوں کی محبتیں ہیں یہ صرف اور صرف دین کے لیے ہیں، میری حقیقت نہیں ہے۔ اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام مہمانوں کا، میزبانوں کا، تمام لوگوں کا جنہوں نے دور دور سے بہت سے تسلیت کے پیام دیے ہیں۔ خدا انشاءاللہ کسی مومن کے گھر میں وہ داغ نہ دے جو داغ حسین کو ملا ہے، انشاءاللہ کسی مومن کے گھر میں وہ پریشانیاں نہ ہوں۔ لیکن ہے یہ دنیا اس طرح کی، انسان اس دنیا میں آیا ہے حفت بہل مکارہ، یہ جنت جو ہے پریشانیوں کے درمیان لپٹی ہوئی ہے، یہ پریشانیوں سے کسی کو نجات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا کن فیکون کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ دیکھ رہا ہے اتنا سب کچھ، مگر یہ ہوتا کیوں نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا، اس کا جواب دے کر کے انشاءاللہ آپ کی میں عزامتوں کو تمام کروں گا۔ دیکھیے دین پورا سسٹمیٹک ہے، لاجک ہے، منطق ہے۔
قرآن کی آیتیں منطقی ہیں. منطق کیا ہے؟ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے واٹ از منطق، لاجک کیا ہے؟ 2 + 3 = 5. یہ لاجک 2 + 3 = 5. کیا 6 ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں تو کینیڈا پہنچ گیا، آپ 6 کر دوں، امریکہ پہنچ جاؤں 6 کر دوں، نہیں کر سکتے. 2 + 3 = 5. 100 سال پہلے 5 ہی ہے، کم نہیں ہوں گے. 100 سال بعد نہ زمانہ اس کو پرانا کر سکتا ہے، نہ زمین اس کو پرانا کر سکتی ہے، نہ حالات نہ ماحول، یہ ہمیشہ یہی رہیں گے. اس کو کہتے ہیں حق. اللہ نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کی ذات کون ہے؟ جب بھی کن کہتا ہے تو فیکون. مولا نے فرمایا یہ کن جو کہہ رہا ہے اللہ لا بصوت یقرا، کوئی حلق وغیرہ اللہ کا نہیں ہے جس سے آواز نکل رہی ہے کن، نہیں، اللہ کا ارادہ ہی کن ہے. جب اللہ کہہ دیتا تو شروع ہو جاتا ہے. چلیے نوجوانوں، یہ زمین کتنے سالوں کی ہے؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں 5 بلین ایئرز کی ہے. کتنے سال کی ہے زمین؟ 5 ارب سال کی ہے. بوڑھی ہو گئی ہے زمین اور یہ ختم ہونے والی ہے ایک نہ ایک دن. 5 بلین ایئرز ایوالو ہونے کے لیے، جس میں انہیبیٹنس آ سکیں، جس میں آبادی آ سکی، کتنا سال لگا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مولانا نے پہلا خطبہ نہج البلاغہ میں پورا سائنٹیفک خطبہ انشاء فرمایا، ہاؤ دا ورلڈ از کریٹڈ. میں نوجوانوں سے خصوصاً جو یونیورسٹی میں کالجز میں ان سے گزارش کرتا ہوں پہلا خطبہ ضرور پڑھیے، کریشن آف دی یونیورس ان نہج البلاغہ. مولانا نے تفصیل بتائی ہے. پانی تھا، پانی میں غوطے لگے، اس کے بعد کف آیا، اور کف نے کئی سال گزرنے کے بعد یہ کیفیت زمین کی پیدا کی. کتنے سال لگے؟ سم بلینز 1-2 بلین ایئرز کے بعد زمین اس قابل ہوئی کہ اس میں دانہ اگ سکے. تو وہ کن اور فیکون میں کتنا فاصلہ ہے؟ میٹیریلسٹک دنیا میں جب کوئی چیز فیکون ہوتی ہے اٹ ٹیکس ٹائم. اللہ کا سسٹم ہی ایسا ہے، آل آف اے سڈن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ٹائم چاہیے. اسی طرح سے قرآن یہ کہتا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بہت جلدی ظلم کرنے والے جان جائیں گے کہ ان کا آخری نتیجہ کیا ہوگا. فوراً نہیں ہوا. مثلا کربلا کے بعد فوراً کربلا میں زلزلہ کیوں نہیں آیا؟ امام حسین کی شہادت کے بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا. اللہ نے کہا نہ، بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے. زینب نے بتایا حقیقت کیا ہے. کیا بتایا زینب نے؟ دربار اس کا جی، پاور اس کا. شہزادی نے کہا کت قیدک سعسعیک جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا. تو جتنی کوشش کرنا ہے کر لے، جتنی انتھک محنت کرنا ہے کر لے، جتنی دولت خرچ کرنا ہے کر لے، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر. کہ کربلا کے کن کو دیکھنا ہو تو زینب کے اس جملوں سے دیکھیے. اگر دیکھنا ہو اسرائیل ختم ہوگا کہ کیوں نہیں ہوگا، یقین کر لیجئے ختم ہوگا. کیوں ختم ہوگا؟ اس لیے کہ ظلم، الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. اور انڈین گورنمنٹ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، ایک ملک غیر مسلم ہونے کے بعد بھی پنپنے کے چانسز ہیں، غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی، کافر ہونے کے باوجود بھی بچ سکتا ہے، ظلم کر کے بچ نہیں سکتا.
لے کے جائیے شہزادی کی مجلس سے پیام، ظلم کر کے کبھی کوئی ملک باقی نہیں رہ سکتا، عدالت کے ذریعے سے باقی رہ سکتا ہے، اور عدالت کے ذریعے سے اگر اسلام بھی نہیں ہے تو ممکن ہے کہ باقی چند سال کے لیے رہ جائے، مگر ظلم کر کے کبھی نہیں رہ سکتا۔ تو اتنے بچے کٹے، مثال کل میں نے بتائی تھی، حضرت موسیٰ آنے سے پہلے کتنے بچے کٹے؟ 70,000 یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ کتنے بچے؟ 70,000۔ پروردگارا 70,000 بچے، جواب ملے گا 70,000 بچے ایک حق کے بچے کے مقابل میں کچھ نہیں ہے۔ ایک حق کا ایک بچہ 70,000 بچے۔ اے فلسطین غزے کے بچوں، معصوم بچوں، گھبراؤ نہیں، تمہارا خون رنگ لا رہا ہے۔ اب تک یہ نہیں ہوا تھا جو ہو رہا ہے۔ دیکھیں میڈیا کس کا؟ ان کا۔ واٹس اپ کس کا؟ ان کا۔ جتنے رسل و رسائل کس کے؟ ان کے۔ اتنا سب کچھ ان کا ہونے کے باوجود آج امریکہ میں یہودی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، آج یورپ میں کہہ رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے، غیر مسلم کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے۔ اب تک ایسا کبھی دنیا میں نہیں ہوا تھا۔ تو مجھے کہنے دیجئے ایک جملہ، اگر اللہ اپنی حکمت چلاتا ہے تو حق کو فرعون کے گھر میں پال کر نکالتا ہے، فرعون کو ختم کرتا ہے۔ یہ تمہارا میڈیا، تمہارا واٹس اپ، تمہارا سب کچھ تمہارا، لیکن بات کس کی ہو رہی ہے؟ حق کی ہو رہی ہے۔ اس کا کوئی ختم نہیں کر سکتا، مظلوم کی آہوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ حدیث میں ہے، اللہ بچائے، حدیث میں ہے کہ جب کوئی کہتا ہے مالک ہمارا کوئی نہیں ہے، مالک ہمارا کوئی نہیں ہے، اللہ کی آواز آتی ہے میں تیرا۔ اور ایک روایت سنیں گے، بہت ہی خوبصورت روایت، قبر میں سب ڈال کر کے چلے جاتے ہیں، اندھیری قبر ہوتی ہے، کل آخری مجلس میں بتاؤں گا کہ کیا ہے حقیقت، کیا ہے آخر مصائب کے جو جملے ہوں گے، میری طرف سے نہیں، خود مولا کی زبان ہے۔ کیا تھی مصیبت شہزادی زینب کی؟ میں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہمارے اساتذہ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے ابھی مجھے یہ سوال کھریدتا ہے کہ اگر دنوں پہ پڑھتی تو شب راتوں میں بدل جاتے، شب ہے تاریخ میں بدل جاتے۔ کیا چیز ہے یہ؟ کچھ سمجھ سکتا ہے انسان؟ صرف ترجمہ کر سکتا ہے، سمجھ نہیں پاتا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں جناب فاطمہ زہرا؟ پہلا سوال غلط یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا خاموش رہی یا علی خاموش رہے؟ نکلنے والا گھر کے باہر نکلتا تھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، پہچانتے ہو اس کو؟ پہچانتے؟ غدیر میں تھے کہ نہیں تھے؟ غدیر میں تھے کہ نہیں تھے؟ اگر کوئی مکر جاتا تھا شہزادی بد دعا دیتی ہے، روایتوں میں ہے کہ بعض کو بد دعا اسی وقت لگی، اسی وقت اس کے اثرات نظر آئے۔ تو فاطمہ زہرا خاموش نہیں رہی، ہر دروازے پر جا کر کے غدیر غدیر غدیر، علی علی، اس کو مظلوم نہ سمجھو، اس میں قوت موجود ہے، تم بیدار ہو جاؤ۔ کس کا رونا تھا؟ شہزادی کہہ رہی تھی اگر آج تم خاموش ہو جاؤ گے کل پھر دیر ہوگی، یعنی شہزادی بتا رہی تھی کل غزہ ہوگا، کل دنیا میں ظلم ہوگا، آج تم علی کو آگے نہیں بڑھاؤ۔ یا کہ 95 ڈیز، 75 ڈیز کے اعتبار سے 13 جمادی الاول، 95 ڈیز کے اعتبار سے 3 جمادی ثانی، دونوں روایتیں بہت قوی ہیں، علماء کے پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ 18 سال کچھ آخر میں ایسے دن آئے شہزادی بیٹھ نہیں سکتی تھی، ایک
ایک روایت اسی پر آپ کی ہماری مجلس تمام ہے، خواہش کی گئی کہ سال گزشتہ آپ نے پڑھا تھا، اس کو ضرور پڑھیے۔ شہزادی نے کہا یہ علی مجھے بٹھا دو۔ اے علی بس ختم ہو گئی مجلس، دو جملے۔ اے فاتح خیبر، تم اپنی بیوی کے اپنی زوجہ کے تو نہیں دیکھا، تو بے اختیار رونے لگا، ذرا ترک پوتی سکینہ بابا مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ محفل سے نہ جائیں، مجلس سے نہ جائیں، ماتم دو تھوڑی دیر ہے، انشاءاللہ شریک رہیے عزاداری میں۔ یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا